السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2022 میں ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں اور 1947 15 اگست کو ہمارا ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہوا تھا، اور اس میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تاریخ کو بھلا چکے ہیں اور ہسٹری کو ہم بھول چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے انگریزوں سے جنگ کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اس تاریخ کو، یعنی آزادی کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حقیقت کو ختم کر کے جعلی اور فرضی تاریخ سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے تفصیلی طور پر آزادی کی تاریخ کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کو آزاد کرایا گیا، کس نے سب سے پہلی جنگ لڑی اور سب سے پہلی جنگ کس سن میں لڑی گئی، اور کس طریقے سے اس میں لوگوں نے شرکت کی اور اس میں مسلمانوں کا کردار کیا رہا، وغیرہ وغیرہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس گفتگو میں کن کن مدعوں پر بات کی ہے۔ دیکھیے، ہماری جو آج کی رپورٹ ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے ایک تو آزادی کی اہمیت کے تعلق سے کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے، دوسرا آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے، تیسرا انگریز ہندوستان کب آئے تھے، چوتھا جنگ آزادی کا آغاز کب ہوا، پانچواں جنگ آزادی سب سے پہلے کس نے لڑی، چھٹا جنگ آزادی میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا کیا کردار تھا، ساتواں جنگ آزادی میں شاہ ولی اللہ اور ان کے شاگردوں کا کردار کیا تھا، آٹھواں جنگ آزادی کا فتویٰ کس نے دیا اور اس فتوے میں کیا لکھا ہوا تھا، نواں تحریک بالا کوٹ کیا تھی، دسواں 1857 کی جنگ آزادی کے تعلق سے بھی ہم بات کریں گے، 11واں تحریک ریشمی رومال کیا تھا، 12واں تحریک خلافت اور ہندو مسلم اتحاد کیا تھی، اور اسی طریقے سے 13واں آزادی ہمیں کب ملی اور کس طریقے سے اور کتنی مشقتوں کے بعد ہم کو آزادی ملی ہے۔ ہم آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ اس طریقے سے کہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آئے گی، کس سن میں کیا ہوا اور کس سن میں جنگ ہوئی، پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ اس تفصیل اور اس رپورٹ کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ 15 اگست کو پورے ہندوستان میں یوم آزادی منائی جاتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں اور چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ دن اور اس کی خوشیاں جو اس ملک کو نصیب ہوئی وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جانوں کی بازی لگائی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کا مختصر تذکرہ کیا جائے اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ کیا ہمارا ملک واقعی ایک جمہوری اور آزاد ملک ہے؟ کیا ہم ہمارے ملک میں آزادی سے سانسیں لے رہے ہیں؟ کیا سچ مچ ہمارے ملک کو اس وقت آزاد جمہوری ملک جس میں سب کے حقوق یکساں اور برابر حاصل ہوتے ہیں کہے جانے کا حق ہے؟ کیا ہند کا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کے مصداق، ساروں کو جینے، زندہ رہنے، ہر ایک کو اپنے مذہب اور عمل پر قائم و دائم رکھنے کا پورا حق دیا جا رہا ہے؟ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دیں، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت اور حوصلے اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر غیر ملکی یعنی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دیں، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائیں، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔
ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز اور نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا۔ اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا۔ انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ انہیں جھیلنا پڑا۔ اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنی پڑی۔ انگریز کی ہندوستان آمد۔ واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے سب سے پہلے سرزمین ہند کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کیا اور صوبہ بنگال کے شہر کلکتہ اور جنوبی ہند کے شہر کالی کٹ کو اپنی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہ لوگ تجارت کے مقصد سے آئے تھے مگر مذہب کی اشاعت میں بھی سرگرم ہو گئے۔ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اس ملک میں تجارت کے بے شمار مواقع تھے۔ مالی ترقی کے وسیع تر امکانات نے انگلستان کے تاجروں کو بھی ادھر متوجہ کیا۔ انہوں نے 30,000 پاؤنڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ سن 1601 میں پہلی مرتبہ اس کمپنی کی تجارتی جہاز ہندوستان کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوئے۔ سن 1612 میں جہانگیر کے عہد حکومت میں ان انگریز تاجروں نے شہنشاہ کی اجازت سے گجرات کے شہر سورت میں اپنا اقتصادی مرکز بنا لیا اور بہت جلد اس کی شاخیں احمد آباد، اجمیر، برہان پور اور آگرہ میں قائم کر دی۔ یہ شہر اس زمانے میں تجارت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے تھے اور بڑے تجارتی مراکز میں شمار کیے جاتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت تک انگریزوں کی سرگرمیاں صرف تجارت تک محدود رہیں۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغلیہ حکومت کا شیرازہ منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ احمد شاہ کے دور حکومت سن 1748 سے لے کر سن 1752 میں یہ ملک طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا۔ بہت سے صوبوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو اب تک صرف ایک تجارتی کمپنی تھی، ملک گیری کی ہوس میں مبتلا ہو گئی اور اس نے اپنی سیاسی قوت بڑھانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے کلکتہ میں اپنا ایک مضبوط فوجی قلعہ بھی تیار کر لیا۔ جنگ آزادی کا آغاز کب ہوا؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد اور جنگ کا آغاز سن 1857 سے ہوا۔ یہ ایک غلط بات ہے جو جان بوجھ کر عام کیا گیا ہے تاکہ سن 1857 سے 100 برس پہلے جس تحریک کا آغاز ہوا اور جس کے نتیجے میں بنگال کے سراج الدولہ نے سن 1757 میں، مجنو شاہ نے سن 1772 اور سن 1780 عیسوی میں حیدر علی نے اور سن 1767 میں اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے، سن 1791 میں مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں نے سن 1812 میں اور سید احمد شہید نے سن 1831 میں انگریزوں کے خلاف جو باقاعدہ جنگیں لڑیں وہ سب تاریخ کے غبار میں دب جائیں اور اہل وطن یہ نہ جان سکیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی چنگاریاں اس دن سے سلگ رہی تھی جس دن انہوں نے اپنے ناپاک قدم اس سرزمین پر رکھے تھے اور تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا تھا۔ 100 سال تک مسلمان پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے علماء کی قیادت میں ان سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ 10 مئی 1857 عیسوی کو تحریک آزادی کی جدوجہد کا دوسرا دور شروع ہوا اور غیر مسلم اہل وطن نے بھی جنگ آزادی میں اپنی شرکت درج کرائی۔ سراج الدولہ پہلا شخص ہے جس نے انگریز کے خطرے کو محسوس کیا اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کی کوشش کے طور پر پلاسی کے میدان میں ان سے جنگ کی۔ اگر سراج الدولہ کا وزیر میر جعفر غداری نہ کرتا تو انگریز دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس غدار وطن کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ انعام کے طور پر میر جعفر کو بنگال کا اقتدار ملا لیکن اس کا اقتدار زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ کچھ دنوں بعد وہ معزول کر دیا گیا۔ اس کا داماد میر قاسم برسر اقتدار آیا۔ انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ بھی دیر تک اقتدار پر قابض نہ رہ سکا، یہاں تک کہ انگریز سن 1764 میں بہار اور بنگال پر قابض ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اودھ تک پھیل گئے۔ علماء کے خون سے رنگین داستان آزادی
جنگ آزادی میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا کیا کردار رہا؟ دکن فرمانروا حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرمانروا فتح علی خان ٹیپو سلطان بھی تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبے اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخر کار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی طیاروں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان سن 1782 میں حکمراں ہوئے۔ سن 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو سلطان کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ سن 1784 میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ سن 1792 میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء افسران خصوصاً میر صادق کی بے وفائی اور اپنی ہی فوج کی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ٹیپو سلطان کی جدوجہد اور اولو العزمی۔ ٹیپو نے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثمانی، دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت مار کا آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور وہ اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائے، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ آخر کار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو کر سرخ روئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی اچھی ہے۔ جب جنرل ہارس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جنگ آزادی میں شاہ ولی اللہ اور ان کے شاگردوں کا کردار۔ یہ وہ دور تھا جب انگریزوں کے علاوہ ایران اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے دوسرے حکمراں بھی ہندوستان کو اپنے زیر نگیں کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے۔ سن 1738 عیسوی میں نادر شاہ نے دہلی کو تباہ و برباد کیا۔ سن 1757 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے 2 ماہ تک مسلسل اس شہر کو یرغمال بنائے رکھا۔ دوسری طرف انگریز فوجیں مرہٹوں سے ٹکراتی ہوئیں سراج الدولہ کو شکست دیتے ہوئے اور سلطان ٹیپو کو جام شہادت پلاتے ہوئے دہلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انگریزوں نے پوری طرح دہلی کا اقتدار حاصل بھی نہیں کیا تھا کہ علماء ہند کے میر کارواں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے مستقبل کے خطرات کا ادراک کر لیا اور دہلی پر قبضے سے 50 برس پہلے ہی اپنی جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ اس کی پاداش میں آپ پر جان لیوا حملے بھی کیے گئے، لیکن آپ اپنے نظریے پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں، خطوط میں، تقریروں میں اپنا نظریہ اس طرح پیش کیا: تباہ حال شہر جس پر درندہ صفت انسانوں کا تسلط ہو، جن کو اپنی حفاظت و دفاع کی پوری طاقت حاصل ہو، یہ ظالم و جابر گروہ جو انسانیت کے لیے سرطان ہے، انسان اس وقت تک صحت مند نہیں ہو سکتا جب تک اس سرطان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہ دیا جائے۔ افسوس، حضرت شاہ صاحب سن 1765 میں وفات پا گئے اور ان کا خواب تشنہ تعبیر رہ گیا۔ تاہم وہ اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے فکر و عمل کے ذریعے ایک نصب العین متعین کر چکے تھے، انقلاب کا پورا لائحہ عمل تیار کر چکے تھے اور انقلاب کے بعد ممکنہ حکومت کے لیے مذہبی، اقتصادی اور سیاسی اصولوں کی روشنی میں ایک مکمل نظام وضع کر چکے تھے۔
ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ ان کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ لوگ میدان عمل میں آئیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے حوصلہ دکھایا۔ حالانکہ وہ اس وقت محض 17 سال کے تھے، مگر اپنے والد بزرگوار کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے عزم و استقلال سے کام لیا، اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نظریہ انقلاب کو مخصوص لوگوں کے دلوں سے نکال کر عام انسانوں کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دیا کہ ہر زبان پر جہاد اور انقلاب کے نعرے مچلنے لگے۔ انقلاب کی اس صدائے باز گشت کو دہلی سے باہر دور دور تک پہنچانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں بھائیوں حضرت شاہ عبدالقادر، حضرت شاہ رفیع الدین، حضرت شاہ عبدالغنی دہلوی کے علاوہ جن لوگوں نے پورے خلوص و للہیت کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون پیش کیا، ان میں حضرت شاہ عبدالحی، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید اور مفتی الہی بخش کاندھلوی کے اسماء گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ تربیت گاہ عزیزی سے نکل کر جد و جہد اور جنگ کو نصب العین بنانے والوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز بڑھ چکی تھی، اور ہندوستان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جہاں اس انقلاب کی دستک نہ سنی گئی اور جہاں اس آواز پر لبیک کہنے والے موجود نہ ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اس تحریک کو دل و جان سے پروان چڑھایا، مگر طرح طرح کی مشکلات اور مصائب بھی برداشت کیے۔ آپ کی جائیداد بھی ضبط کی گئی، آپ کو شہر بدر بھی کیا گیا، آپ پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے، 2 مرتبہ زہر دیا گیا، اور 1 مرتبہ اپٹن میں چھپکلی ملا کر پورے بدن پر مالش بھی کی گئی، جس سے بینائی بھی جاتی رہی اور بے شمار امراض بھی پیدا ہوئے۔ ان تمام مصائب کے باوجود ان کے پائے ثبات میں کبھی لغزش محسوس نہیں کی گئی۔ جنگ آزادی کا فتویٰ سن 1803 عیسوی میں لارڈ لیک نے شاہ عالم بادشاہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور دہلی پر قابض ہو گیا۔ اس قبضے کے لیے جو سہ نکاتی فارمولہ اپنایا گیا وہ یہ تھا: خلقت خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ فارمولہ اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ بادشاہت کے خاتمے سے عوام میں بددلی اور مایوسی پیدا نہ ہو اور وہ بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے بادشاہ کے تخت و تاج کو تو باقی رکھا گیا، مگر اس کے تمام اختیارات سلب کر لیے گئے۔ قناعت پسند طبیعتوں کے لیے یہ فارمولہ بھی تسلی بخش تھا، مگر حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ اور ان جیسا فکر رکھنے والے لوگ اس تعبیر میں مضمر فریب اور خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب آپ نے انگریزی اقتدار کے خلاف نہایت جرأت مندانہ فتویٰ جاری کیا، جس کے فارسی متن کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے: یہاں رؤسا نصارہ یعنی عیسائی افسران کا حکم بلا دغدغہ اور بے دھڑک جاری ہے، اور ان کا حکم جاری اور نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک داری، انتظامات، رعیت، خراج باج، عشر و مال گزاری، اموال تجارت، ڈاکوؤں اور چوروں کے انتظامات، مقدمات کا تصفیہ، جرائم کی سزاؤں وغیرہ، یعنی سول، فوج، پولیس، دیوانی اور فوجداری معاملات، کسٹم اور ڈیوٹی وغیرہ میں یہ لوگ بطور خود حاکم اور مختار مطلق ہیں۔ ہندوستانیوں کو ان کے بارے میں کوئی دخل نہیں۔ بے شک نماز، جمعہ، عیدین، اذان وغیرہ جیسے اسلام کے چند احکام میں وہ رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن جو چیز ان سب کے جڑ اور حریت کی بنیاد ہے، یعنی ضمیر اور رائے کی آزادی اور شہری آزادی، وہ قطعاً بے حقیقت اور پامال ہے۔ چنانچہ بے تکلف مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں۔ عوام کی شہری آزادی ختم ہو چکی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ کوئی مسلمان یا ہندو ان کے پاسپورٹ اور پرمٹ کے بغیر اس شہر یا اس کے اطراف جوانب میں نہیں آ سکتا۔ عوام مسافروں یا تاجروں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت دینا بھی ملکی مفاد یا عوام کی شہری آزادی کی بنا پر نہیں، بلکہ خود اپنے نفع کی خاطر ہے۔ اس کے بالمقابل خاص ممتاز اور نمایاں حضرات مثلا شجاع الملک اور ولایتی بیگم ان کی اجازت کے بغیر اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دہلی سے کلکتہ تک انہی کی عمل داری ہے۔ بے شک کچھ دائیں بائیں مثلا حیدرآباد، لکھنؤ، رامپور میں چونکہ وہاں کے فرمانرواؤں نے اطاعت قبول کر لی ہے، براہ راست نصارہ کے احکام جاری نہیں ہوتے، مگر اس سے پورے ملک کے دارالحرب ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
یہ اولین فتویٰ ہے، سب سے پہلا فتویٰ ہے جو انگریزوں کے خلاف دیا گیا اور جس میں دارالحرب کا مخصوص اصطلاحی لفظ استعمال کیا گیا، جس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ ہر محب وطن مسلمان شہری پر فرض ہے کہ وہ ان اجنبی حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کرے اور اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھے جب تک قابضین کا ایک ایک فرد ملک کی سرحد سے باہر نہ ہو جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ خاص تو خاص عوام بھی انگریزوں کے خلاف لڑائی اور جنگ کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تحریک بالاکوٹ، یہ اسی فتوے کا اثر تھا کہ آپ کی تحریک حریت کے ایک جانباز سپاہی حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ نے گوالیار کے مہاراجا کو لکھا کہ یہ بیانبان بعید الوطن و تاجران متاع فروش آج بادشاہ بن بیٹھے ہیں، سمندر پار اجنبیوں اور سامان بیچنے والوں کا زمام اقتدار سنبھالنا واقعی عار کی بات تھی، اور حضرت سید احمد شہید اس حوالے سے گوالیار کے مہاراجا کو انگریزوں کے خلاف آمادہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ ان خطوط کے علاوہ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ اپنے پیرو مرشد رہنما و قائد حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کے حکم پر امیر علی خان سنبھلی کے پاس بھی تشریف لے گئے، جو اس وقت جسونت راؤ ہلکر کے ساتھ مل کر انگریزی فوجوں پر شب و خون مار رہا تھا۔ سن 1815 عیسوی تک یہ اشتراک کامیابی کے ساتھ جاری رہا، لیکن انگریزوں نے امیر علی خان کو نواب کا خطاب اور محفوظ ریاست کا لالچ دے کر ہتھیار رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس صورتحال سے آزردہ خاطر ہو کر حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ دہلی واپس ہو گئے۔ اس طرح سن 1818 عیسوی تک تمام چھوٹے بڑے علاقے اور ریاستی انگریزوں کے زیر اقتدار آ گئیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے ضعف، امراض اور پیرانہ سالی کے باوجود وطن کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کا سفر جاری رکھا۔ انگریزوں کو اقتدار سے دور رکھنے میں ناکامی کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوئے اور نہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے، بلکہ انہوں نے بدلے ہوئے حالات میں ایک نیا لائحہ عمل مرتب کیا، جس کے تحت 2 کمیٹیاں بنائی گئی۔ ایک کمیٹی کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں رکھی، اس میں شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ، مولانا شاہ محمد یعقوب دہلوی، مفتی رشید الدین دہلوی، مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا حسن علی لکھنوی، مولانا حسین احمد ملیح آبادی اور مولانا شاہ عبدالغنی دہلوی جیسے اولو العزم حضرات شامل تھے۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جہاد کے اصل مرکز کو اس کے اصل کردار کے ساتھ باقی رکھیں، تاکہ اس کے ذریعے ایک ایسی نسل کی آبیاری کا سلسلہ جاری رہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے طے کردہ خطوط کے مطابق منبر و محراب کی زینت بننے کے اہل بھی ہو اور محاذ جنگ پر دشمنوں سے طاقت آزمائی کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ دوسری کمیٹی کی قیادت حضرت سید احمد شہید کے سپرد کی گئی اور حضرت شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی کو ان کا خصوصی مشیر متعین کیا گیا۔ اس کمیٹی کے ذمے یہ کام تھا کہ اس کے اراکین ملک بھر میں گھوم پھر کر عوام بالخصوص علماء کے دلوں میں انقلاب کا جذبہ پیدا کریں، رضاکار بھرتی کریں اور انہیں محاذ جنگ پر لڑنے کی ٹریننگ دیں، مالیاں فراہم کریں، غیر ممالک کے ساتھ خاص طور پر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کریں اور جہاں بھی موقع ہو جنگ لڑیں۔ چنانچہ سن 1824 میں حضرت شاہ احمد شہید نے پورے طور پر خود کو جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ اس مقصد کے لیے حضرت سید احمد شہید نے 7000 میل کا ایک طویل انقلابی دورہ کیا، جس کے دوران وہ ہندوستان کے مختلف شہروں کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی گئے۔ اس سفر کا بڑا مقصد یہ تھا کہ عوام کو انگریزوں کے خلاف متحد کیا جائے۔ 21 ستمبر 1826 کو حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ نے فوجی کارروائی کا آغاز کیا اور کئی باضابطہ جنگیں لڑی۔ ان جنگوں میں حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقا نے خوب داد شجاعت دی۔ 10 جنوری سن 1827 کو عارضی حکومت بھی قائم ہوئی، لیکن ایک طرف مجاہدین کی بے سر و سامانی، دوسری طرف سکھوں اور انگریزوں کی جدید ترین اسلحہ سے لیس مشترک فوج۔ بے شمار چھوٹی بڑی جنگوں کے بعد 1831 میں حضرت سید احمد شہید کی فوج کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ آپ نے اور آپ کے قریبی ترین رفیق حضرت شاہ اسماعیل شہید اور دوسرے بے شمار ساتھیوں نے بالاکوٹ کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔
حضرت سید احمد شہید کی تحریک اگرچہ وطن کی آزادی کے لیے تھی مگر اس پر مذہبی رنگ غالب تھا تاکہ عوام میں مذہبی جذبات بیدار ہوں۔ یہ محض تحریک آزادی ہی نہیں تھی بلکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے اعمال اور اعتقاد کی اصلاح بھی مقصود تھی۔ اس تحریک سے وابستہ ہر شخص فوجی جرنیل بھی تھا اور احیاء سنت کا علم بردار بھی۔ اس تحریک کی بدولت ہندوستان کے مسلمانوں کے جسم و جاں میں مذہب کی روح پوری طرح تحلیل ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1857 میں انقلاب کی تحریک دوبارہ شروع ہوئی تو انگریزی فوج میں شامل مسلمانوں کو مذہب کے حوالے ہی سے بغاوت پر اکسایا گیا۔ انہیں بتلایا گیا کہ جس کارتوس کو استعمال کے وقت منہ سے کھینچنا پڑتا ہے اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے۔ یہ سن کر مسلمان فوجی بھڑک گئے اور اس طرح میرٹھ سے تحریک آزادی کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کی شہادت کے بعد یہ تحریک ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ جذبہ جو اس تحریک کے ذریعے عوام و خواص کے دلوں میں پروان چڑھا تھا اسی طرح تر و تازہ رہا۔ ابتدا میں یہ ایک چنگاری تھی جو آہستہ آہستہ ایک شعلہ بن گئی۔ انگریز اس تحریک کو جسے انہوں نے وہابی تحریک کا نام دیا تھا کچلنے کے لیے پوری طرح سرگرم عمل رہے۔ 1868 میں انگریزوں کے ساتھ اس تحریک سے وابستہ افراد نے پنجاب کے متعدد شہروں میں بے شمار جنگیں لڑی۔ بہت سے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، بے شمار مجاہدین گرفتار کیے گئے، ان پر مقدمات چلے اور انہیں بغاوت کے الزام میں سرے دار چڑھایا گیا اور ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں سن 1857 کی جنگ آزادی کی۔ 1857 میں شاملی ضلع مظفر نگر کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ مقرر ہوئے اور اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمہ اللہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن رحمہ اللہ شہید ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ جاری ہوا لیکن گرفتار نہ ہو سکے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا، پھر کچھ دن کال کوٹری میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ 6 ماہ تک آپ کو قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ 1857 کی جنگ میں بظاہر شکست ہوئی مگر یہ شکست نہیں فتح تھی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے انگریزوں کا زوال شروع ہوا۔ حکومت برطانیہ کا لارڈ میکالے جب وائس سرائے بن کر آیا تو اس نے مغربی تہذیب اور مغربی فکر، نصرانی عقائد قائم کرنے کا ایک پروگرام بنایا۔ اس نے کہا میں ایک ایسا نظام تعلیم وضع کر جاؤں گا جس سے ہندوستانی مسلمان کا جسم تو کالا ہوگا مگر دماغ گورا یعنی انگریز کی طرح سوچے گا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ کے لیے علماء کرام نے عوام کو جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں وعظ و تقریر کا بازار گرم کر دیا اور جہاد پر ابھارنے کا فریضہ انجام دیا۔ نیز ایک متفقہ فتویٰ جاری کر کے انگریزوں سے جہاد کو فرض عین قرار دیا۔ اس فتوے نے جلتے پر تیل کا کام کیا اور پورے ملک میں آزادی کی آگ بھڑک اٹھی۔ 1857 کی جنگ آزادی مختلف وجوہ و اسباب کی بنا پر ناکام رہی اور آزادی کے متوالوں پر ہولناک مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے۔ ان میں مسلمان اور بطور خاص علماء انگریزوں کے ستم کا اور ظلم کا نشانہ بنے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور علماء کرام نے ان کے خلاف فتویٰ دے کر جہاد کا اعلان عام کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 سے 14 برس پہلے ہی گورنر جنرل ہند نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان بنیادی طور پر ہمارے مخالف ہیں۔ اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ انگریز علماء کے اتنے دشمن تھے کہ داڑھی اور لمبے کرتے والوں کو دیکھتے ہی پھانسیاں دے دیتے تھے۔ ایڈورڈ ٹامسن نے شہادت دی ہے، گواہی دی ہے کہ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی، پوری دہلی کو مقتل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دہلی، کلکتہ، لاہور، بمبئی، پٹنہ، امبالہ، الہ آباد، لکھنؤ، سہارنپور، شاملی اور ملک کے چپے چپے میں مسلمان اور دیگر مظلوم ہندوستانیوں کی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ علماء کرام کو زندہ خنزیر کی کھالوں میں
سی دیا جاتا، پھر نظر آتش یعنی آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، کبھی ان کے بدن پر خنزیر کی چربی مل دی جاتی، پھر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام اور اس میں مسلمانوں کا کیا حصہ رہا؟ 1886 میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بعض ممتاز اہل علم اور اہل فکر مسلمان بھی شریک تھے، اور اس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا۔ اس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے، جن کے نام بدر الدین طیب جی اور رحمت اللہ سیانی تھے۔ کانگریس کا چوتھا اجلاس 1887 میں مدراس میں ہوا، جس کی صدارت بدر الدین طیب جی نے کی۔ تحریک ریشمی رومال 1912 میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی، جس کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے، جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ۔ آپ انگریزی حکومت اور اقتدار کے سخت ترین مخالف تھے۔ سلطان ٹیپو کے بعد انگریزوں کا ایسا دشمن اور مخالف دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ادا کیا۔ افغانستان کی حکومت کو مدد کے لیے تیار کرنا اور انگریزوں کے خلاف رائے عامہ بنانا مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا مشن تھا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے نمائندے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سرگرم اور فعال تھے۔ افغانستان اور حجاز کے اندر قاصد کا کام کر رہے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے مثلاً انور پاشا وغیرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور ترکی جانے کا شیخ الہند نے خود عزم مصمم کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے پہلے وہ حجاز تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً 2 سال قیام رہا۔ اس اثنا میں 2 حج کیے، مکہ مکرمہ پہنچ کر حجاز میں مقیم ترک گورنر غالب پاشا سے ملاقاتیں کی، اور ترکی کے وزیر جنگ انور پاشا سے بھی ملاقات کی، جو ان دنوں مدینہ آئے ہوئے تھے۔ انہیں ہندوستان کی صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے منصوبے سے واقف کرایا۔ ان دونوں نے شیخ الہند رحمہ اللہ کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے منصوبے کی تائید کی، اور برطانوی حکومت کے خلاف اپنے اور اپنی حکومت کے تعاون کا یقین دلایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے کابل سے ریشمی رومال پر جو رازدارانہ خطوط شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیے تھے، ان کو حکومت برطانیہ کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ یہی شیخ الہند رحمہ اللہ کی گرفتاری کا سبب بنی اور پورے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ 1916 میں شریف حسین کی حکومت نے ان کو مدینہ منورہ میں گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالے کر دیا۔ شریف حسین نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت اور غداری کی تھی، اور برطانوی حکومت کا وفادار دوست تھا، اور خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کا شدید مخالف تھا۔ 1917 میں شیخ الہند رحمہ اللہ اور ساتھیوں کو بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا جلا وطن کیا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، مولانا عزیر گل پیشاوری رحمہ اللہ، مولانا حکیم نصرت حسین رحمہ اللہ، مولانا وحید احمد رحمہ اللہ نے مدتوں اپنے استاد شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ مالٹا کے قید خانے میں سختیاں برداشت کیں۔ مالٹا کے قید خانے میں انگریزوں نے شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا، سخت سے سخت سزائیں دی گئیں۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، جس کا بنیادی مقصد وطن کی آزادی تھا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کی رہائی کے بعد سب سے پہلے 29 جولائی 1920 کو ترک موالات کا فتویٰ شائع کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانثار شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے آپ کے اس مشن کو جاری رکھا۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد 1940 سے تادم آخر جمعیت علماء ہند کے صدر رہے۔ کئی بار برطانوی عدالتوں میں پھانسی کی سزا سے بچے۔ آپ انگریزوں کی حکومت سے سخت نفرت کرتے تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب پر بھی فائز تھے۔ آزادی کے بعد اصلاحی کاموں میں مصروف ہو گئے، دینی خدمت و تزکیہ نفوس کے مقدس مشن میں لگے رہے۔ 1919 میں جلیانوالہ باغ سانحہ ہوا، جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ انہی ایام میں تحریک خلافت وجود میں آئی، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی علی برادران یعنی مولانا محمد علی جوہر و مولانا شوکت علی مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملک گیر دورہ کیا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا۔ الغرض ہندوستان کے اکابر علماء نے سال ہا سال کے اختلافات کو نظر انداز کر کے تحریک خلافت میں شانہ بشانہ کام کیا۔ 1920 میں موپلا بغاوت، 1922 میں پولیس فائرنگ، 1930 میں تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن، 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک، 1946 میں ممبئی میں بحری بیڑے کی بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر
پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ انگریزوں کی قید و بند کے مصائب جھیلنے اور ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد تو شمار سے باہر ہے۔ ہندو مسلم سب نے مل کر آخری موقع پر انگریزوں کو بھگانے میں کوشش کی۔ مسلمان تو ایک زمانے سے اس جنگ میں شامل تھے، آج ان کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال 15 اگست 1947 کو یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ مگر یہ بھی بڑا قومی المیہ ہے کہ 15 اگست اور 26 جنوری کے تاریخ ساز اور یادگار قومی دن کے مبارک و مسعود موقع پر جب مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو ان علماء کرام اور مجاہدین حریت کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مالٹا اور کالا پانی میں ہر طرح کی اذیتیں جھیلیں اور جانثاری اور سرفروشی کی ایسی مثال قائم کی جن کی نظیر نہیں ملتی، اور ملک کا چپا چپا ان کی قربانیوں کا چشمدید گواہ ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔